نامزد امیدوار جو ہیں یہاں مولانا امداد اللہ مکی صاحب ہیں. تو اگرچہ ہم سیاست مدینہ کے قائل ہیں لیکن ہمارے آدمی مکی ہیں. تو ہمارے انتخابی نشان کتاب ہے. تو اس حوالے سے کہا کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا. میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، یعنی پی ٹی آئی. آگے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہے فکر امن عالم اور تجھے اپنی ذات کا غم. پھر یہ مولانا کی نظر میں طلوع ہو رہا ہوں اور تو غروب ہونے والا، یعنی کسی اور کی جواب. تو جمعیت علماء اسلام بلا تفریق ساری انسانیت کی خدمت پر یہ امید بھی رکھتی ہے، یہ نظریہ بھی رکھتی ہے، اور ہر مظلوم طبقے کی ترجمانی کرنا، ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا رول پلے کرنا. جنرل سیکریٹری محترم جناب راشد سومرو صاحب ٹیم کے رفقا سمیت وہاں ان کے لیے وہاں گئے اور پھر یعنی ان کی آواز، ان کی مظلومیت کو ایسے انداز پہنچایا کہ سندھ میں حکومت 13 حلقوں میں جمعیت علماء اسلام نے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں، جس میں سے جامر ڈویژن میں کل 6 میں سے 5 جامر ڈویژن، چونکہ آج کل زیادہ بات جو ہے ڈویژنل لیول پہ ہوتی ہے، تو 4 جامر سے ہیں اور 1 آپ کے یہاں استور سے. اس طرح بلتستان ڈویژن میں ہمارے 2 کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طریقے سے گلگت ڈویژن میں ہمارے تقریباً 6 کینڈیڈیٹ ہیں، 3 گلگت سے، 2 ضلع گیزر سے، 1 ہنزہ سے. تو مجموعی 13 کینڈیڈیٹ ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کا الحمدللہ گلگت بلتستان میں یہاں کے عوام کا جو دیرینہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک جائز اور معقول جو آئینی اور سیاسی سٹیٹس کے حوالے سے جو موقف رہا وہ انتہائی اجلا صاف ستھرا رہا ہے. ایک چیز یہی وجہ ہے ہر دور میں جو بھی پولیٹیکل پیکیج کی باتیں آتی رہی ہے، جمعیت علماء اسلام نے گلگت بلتستان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے، اس کی اہمیت اور حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے. اور آج بھی جمعیت علماء اسلام یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنی بھی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں اور جتنے بھی غیر سیاسی فورم ہیں، مل کے ایک قومی بیانیہ تشکیل دیں. اگر کوئی جماعت اپنے بیانیے میں چلنے کی کوشش کرے گی تو یہ علاقے کے لیے نقصان دہ ہے. تو لہذا اگر آج اس کو صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ صوبے کی بات اگر کرنا چاہتے ہو، میں انہیں حکومت کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ صوبے کی بات کرنا ہی چاہ رہے ہو تو آپ پھر اس کو پورا ہی صوبہ بناؤ نا. تو پورا بناؤ نا، بنانا ہے تو پورا بناؤ، تاکہ 3 سینٹ کی سیٹیں دے کر ان کو کیوں آپ بہلا رہے ہو؟ آپ دینا ہے تو پھر آئین پاکستان کے اندر جو یہ مندرج ہے کہ تمام صوبوں کو سینٹ کے اندر یعنی مساوی کی بنیاد پر جو ہے سیٹیں ملیں گی، 20-22 بنتی ہیں. تو گلگت بلتستان میں 20-22 سیٹیں دے دینا. یہ 2-3 سیٹیں دے کر مشروط عبوری یعنی اس طریقے سے مشغول قسم کی باتیں کر کے آپ گلگت بلتستان کی قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکل سلوگن ہے تو جے وائی اس کو ٹوٹلی طور پر مسترد کرتی ہے. باقی انشاءاللہ میدان میں اترے ہیں اور اس میدان کے مقابلہ ہوگا. اب تک چونکہ الیکشن کے حوالے سے اب تک جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے لحاظ سے جمعیت علماء اسلام تقریباً 80% مطمئن ہے. کوئی فی الحال کوئی ایسا یعنی کوئی دھاندلی کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اور آگے کے لیے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ 15 نومبر تک یہ کیفیت رہے گی اور 15 نومبر کو بھی ہاں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں 25 جولائی 2018 کو جو پاکستان کے اندر عوامی رائے پر جو شب خون مارا گیا، اگر اس طرح کا منظر امید ہے کہ یہاں پہ نہیں آئے گا، کیونکہ آج پاکستان کے اندر اس کا نظریہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پی ڈی ایم تشکیل پا گئی. 11 جماعتیں، ان 11 جماعتوں نے ہماری جماعت کے سربراہ، ہمارے سربراہ قائد جمعیت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو 11 سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ بنا دیا ہے. لہذا جمعیت علماء اسلام یہاں کے چیف الیکشن کمشنر سے اور جو ان کے متعلقہ جو بھی معاملت کرنے والے
سرکاری اور ریاستی ادارے ہیں، تو اب تک ان کے مجموعی کردار سے جمعیت علماء اسلام مطمئن ہے، اور یہ اطمینان کی یہ کیفیت انشاءاللہ 15 نومبر کی شام تک یعنی وہ رہے گی۔ یہ علاقہ ساس ہے، جس کسی پارٹی کو بھی دے دے، وہ بھلے سے پی ٹی آئی کو دے دے، بھلے سے پیپلز پارٹی کو دے دے، بھلے سے وہ مسلم لیگ کو دے دے، بھلے سے جے وائی کو، کسی بھی پارٹی کو، عوامی مینڈیٹ جس پارٹی کو حاصل ہے اس پارٹی کا حق ہے وہ اپنی پارٹی کو جو ہے پرفارم کرے اور یہاں پر حکومت تشکیل دے۔ اس حوالے سے ہمارا وہی موقف ہے جو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا 16 اکتوبر کو پنجاب کے اندر اور 18 اکتوبر کو سندھ کے اندر بیان کیا کہ ریاست پاکستان نے 1948 اور 1949 میں یو این کے اندر جو اپنا نقشہ ٹیبل کیا ہے اس میں ریاست کشمیر کی 3 اکائیاں دکھائی ہیں۔ ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس میں 52,000 مربع کلومیٹر یہ مقبوضہ کشمیر میں، 4,000 مربع کلومیٹر آزاد کشمیر اور 2,500 مربع کلومیٹر گلگت بلتستان۔ آج جب یعنی موجودہ حکومت کی طرف سے مشروط عبوری آئینی صوبے کا ایک تصور سامنے آیا تو قائد جمعیت یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے 70 سالہ اس موقف کے نفی ہے، لہذا اس بنیاد پر وہ مسترد کرتے ہیں، اور چونکہ ہم اس کے یعنی لشکر کے ادنا سا سپاہی ہیں تو ہم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یعنی اس موقف کو بلڈوز کرتے ہوئے آپ کچھ دینا ہی چاہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ الزامی بات ہے، دینا ہی چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے آپ مشروط عبوری کر کے ہمیں 3 سینٹ کے شیڈول پر ترخانے کی بجائے پھر آئین کے اندر چھوٹے صوبوں کو بڑے صوبوں کو برابر رکھا گیا ہے، تو لہٰذا پھر آپ 20-22 سینٹ، تو لہٰذا پھر یہاں ہر ڈسٹرکٹ کو کم از کم اس وقت 11 ہمارے اضلاع ہے، 10-11 تو گویا کہ 10 اضلاع ہے تو ہر ضلع کو 2-2 سینٹ کی سیٹیں آتی ہے، تو یہ آواز تو کم از کم یہ تو ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے دل کی آواز کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اور پارٹیاں بات نہیں کر رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام یہ بات کر رہی ہے اگر آپ نے صوبہ بنانا ہی ہے تو پھر آپ اس کو مشروط اور عبوری ان چکروں میں کیوں، ان بھول بھلیوں میں کیوں پھنستے ہو، لہٰذا پورے طور پر وہ کرو مضبوط طریقے سے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ جو قلمکار لوگ ہیں، جو آپ جو اہل صحافت ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، بہرحال جمعیت علماء اسلام کی اس آواز کو مضبوط طریقے سے اٹھائیں۔ قوم کی ریئل آواز یہ وعدہ ہے کہ 94 میں معین قریشی پیکیج آتا ہے، بعد میں مشرف کے دور میں پیکیج آتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیکیج بہلانے کی ضرورت نہیں۔ 2009 میں جو پیپلز پارٹی کے یعنی اس وقت کے یعنی زرداری صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ایک سیٹ اپ متعارف کرایا تھا، اسی کو آپ اپ گریڈ کریں نا تاکہ کشمیر سے اس کا لنک بھی مجرور نہ ہو اور پاکستان کے ساتھ بھی رہے۔ اور رہی بات ہے کہ آخر میں ہم ایک بات کہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کا پہلا، دوسرا، تیسرا آپشن، آخری آپشن بھی یہی ہے، ہمارا مستقبل پاکستان، یہ ذہن میں رکھے۔ اسی کے ذہن میں ہمارے اس موقف پر جب ہم کسی موقع پر تنقید کرتے ہیں تو مخالفین بجائے اچھا موقف لانے کے وہ جمعیت علماء اسلام کو تنقید کرتے ہیں، ان کے پاکستان سے موقع نہیں کرتے۔ ہمارا پہلا اور آخری آپشن جمعیت علماء کا وہ کشمیر پاکستان ہی ہے، وائے کشمیر جائیں یا ڈائریکٹ جائیں، لیکن اس وقت ہم وائے کشمیر جا رہے ہیں، جس کشمیر کو ہم نے 70 سالوں تک ہم یعنی اس کے لیے پرورش کرتے رہے، بجٹ دفاعی بجٹ بڑھایا صرف کشمیر کی خاطر، ہمارے فوجی جوانوں نے، ہمارے سویلین جوانوں نے، کشمیر کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہے کشمیر کے لیے دی ہے، 70 سال بعد آج جب کچھ لینے کا وقت آیا سب کچھ کھو کے وہ رہے ہیں۔ اگر ایسا تو نہیں ہے 5 اگست 2019 کو جو مودی سرکار نے جو وہاں کیا ہے اس کو جواز فراہم کرنے کے لیے ہم گلگت بلتستان کو کوئی بزرگ پوری صورت نہیں بنا رہے، اگر ایسا ہے اور میرا خیال ہے ایسا ہی ہے تو پھر تو اس کے بارے میں سوچنی چاہیے۔ مولانا صاحب ایک چیز بتا دیجیے گا کہ وفاق میں پی ڈی ایم بنا ہوا ہے کہ حکومت کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، کیا گلگت بلتستان انتخابات میں پی ڈی ایم کا کوئی تصور سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ نا پی ڈی ایم خالصتاً ایک سیاسی اتحاد ہے، انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور گلگت بلتستان میں جے وائی کا موقع رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے علاوہ سبھی جماعتوں کے ساتھ، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے پولیٹیکل مذہبی جماعتیں ہوں یا کوئی علاقائی لوکل فورس ہو، کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور اب تک جو ہے 3 جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور کچھ مذہبی جماعتیں جمعیت علماء اسلام سے رابطے میں ہیں اور اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم کوئی اچھا چیز طے کریں۔ البتہ یہ بات ضرور طے ہے اور ان سب جماعتوں کے درمیان ایک بات ہے، وہ یہ کہ انتخابات جو ہوں گے 15 نومبر کو وہ صاف اور شفاف ہو تاکہ اس کی کریڈیبلٹی پر